خدا اے خدا۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے دور دراز سے آنے والے ہمارے پیارے اسماعیلی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا رکھے، بولو آمین۔ سب سے پہلے معافی چاہوں گا، اس بات کی معافی چاہوں گا کہ یہاں جو مشورے میں طے ہوا تھا بالکل صحیح تھا کہ مغرب بعد مجھے بات کرنا ہے اور عشاء کے بعد مجھے ایک جنازے کی نماز پڑھانے جانا تھا، یعنی اس وقت مجھے جنازے کی نماز پڑھانے جانا تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ ہمارے جو اسلم بھائی جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کچھ کان اور ناک میں سے بلیڈنگ زیادہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ٹائم کو چینج کرنا ہوا، تو مغرب بعد ہم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور عشاء بعد آپ کے پاس آیا ہوں، تو معافی چاہتا ہوں یہ جو ڈیلے ہوا یا جو وقت کی پابندی نہیں ہوئی اس کے لیے بہت بہت دل سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ آپ میں سے بہت سے ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں اور آپ کسی کے مہمان نہیں ہیں، اللہ کی قسم آپ نبی کے مہمان بن کر آئے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے اور وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کو ایک لمبے زمانے سے چھوڑا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ چلو بات شروع کروں میں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ لمبی بات صورت میں اب نہیں ہوتی کیونکہ 11 بجے کا کرفیو ہے، کرفیو سے پہلے گھر پہنچنا پڑتا ہے ورنہ سوال جواب ہوتے ہیں، اس لیے میں صرف ایک ہی سوال پوچھوں گا آپ سے، ایک ہی سوال اور جواب، تاکہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی ہم کو سمجھ میں آوے۔ سوال یہی ہے، بہت اچھا سوال ہے، ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ کیونکہ اب تک تو آئے، بولو نا، اب تک آئے نہیں، تو کب آئیں گے ہمارے اچھے دن؟ کیونکہ بولنے والے بولتے، سننے والے سنتے، اچھے دن 2 مہینے کے بعد آئیں گے، کوئی کہتا 4 مہینے کے بعد آئیں گے، چلو میرے جیسا نالائق بولے 1 مہینے کے بعد اچھے دن آئیں گے، یہ سمجھنا کہ میں غلط بول رہا ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ بس 6 مہینے کے بعد اچھے دن آئیں گے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ میں کہوں وہ بھی غلط، آپ کہو وہ بھی غلط، ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھے اللہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کی بات میں کوئی غلطی، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسٹیک کچھ بھی نہیں، اللہ نے فرمایا میرا کلام اس میں کوئی شک نہیں، بولو میرا کلام اس میں، میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلام میں کوئی شک، یعنی پورا مجمع بولے گا میرے کلام میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، تو ہم کائے کو ادھر ادھر کا سنیں کہ اچھے دن کب آئیں گے؟ ڈائریکٹ اللہ کو ہی پوچھو،
بھائی ڈائریکٹ اللہ سے ہی پوچھے کہ اللہ بتا ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، کب تک ہم دنیا والوں پر بھروسہ کریں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے کو پوچھے، کیونکہ اللہ کی قسم قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوچھے اللہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، اللہ نے 14ویں پارے میں جواب دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا 2 کام کرو گے اچھے دن آئیں گے۔ کتنے کام کرو گے؟ 2 کام کرو گے اچھے دن آئیں گے۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، پارہ نمبر 14۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں 2 کام کرنا ہوگا، اچھے اچھے دن آئیں گے۔ سب سے پہلا کام، یہ کام مضبوط کر لینا، لا الہ، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسرا کام من عمل صالحا، نیک کام کرنا، اور نیک کام کا آسان ترجمہ مصطفیٰ کے دامن کو تھام لینا۔ تو 2 کام کرنا، ایک تو لا الہ، یقین کرنے دھرنے والا کون، اور نمبر 2 مصطفیٰ کے دامن کو تھامنا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی یہ 2 کام کر لے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا۔ جو علماء کرام وہ جانتے کہ یہاں عربی گرامر بہت کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں اچھے دن لاؤں گا، اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، جس کا مطلب ہے ضرور ضرور، جس کو کہو اللہ کہتے ہیں میری قسم اچھے دن لاؤں گا، اچھی راتیں لاؤں گا، بلکہ اللہ فرماتے دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ کام کتنے کرنے کے؟ کون کون تیار ہے؟ پہلا کام اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا، بولو لا الہ، ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ چاہے ہمارے برادری والے آئے یا یہاں کے اون والے آئے یا دور دراز سے کوئی بھی آیا، اللہ کی قسم ہمارا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ، یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ کو یاد کرو تو کیا نہیں ملتا۔ آپ کو ایک واقعہ سنو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بولو صلی اللہ ہو، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی آئے، ایک بوڑھے صحابی، ساتھ میں بولیں گے ایک بوڑھے، لکڑی کا سہارا لے کے بیچارے بہت بوڑھے دھیرے دھیرے آئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی کہ بوڑھے میاں آ رہے، تو ہمارے نبی نے خود فرمایا الطریق الطریق، بھائی راستہ دے دو راستہ دے دو، وہ بوڑھے میاں آ رہے ہیں۔ اب وہ بوڑھے صحابی بیچارے بہت کمزور لکڑی کا سہارا لے کر آئے، ایک طرف لکڑی کو رکھا اور سلام کیا، ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ ساتھ میں بولو کیا پوچھنے آیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا پوچھنے آئے؟ تو انہوں نے کہا جب سے ایمان لایا اللہ کی قسم میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرا ایک بھی روزہ بڑھاپے کی حالت میں بھی چھوٹا نہیں، میں نے ہر سال زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ میں میں نے کبھی کمی نہیں کی ہے۔ اور آخری زمانہ تھا، فرمایا الحمدللہ حج بیت اللہ سے بھی فارغ ہو گیا، مطلب کلمہ بھی، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی اور حج بھی۔ تو ہمارے نبی بہت خوش ہوئے، فرمایا پھر آئے کیوں؟ فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب۔ کہا اللہ کے رسول صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، کوئی ایسا عمل بتاؤ، کیونکہ کلمہ میرے پاس، نماز میرے پاس، روزہ میرے پاس، زکوٰۃ میرے پاس، حج میرے پاس، اب اللہ کے رسول ایک عمل بتا دو بس وہ میں عمل کروں، اور جب میں مروں اور قیامت میں اٹھوں تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم تو بہت بھاری سوال لے کر آئے ہو کہ ایک ایسا عمل بتاؤ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، اور نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی ہو گیا، اور ماشاءاللہ کلمہ بھی ہے، بولو لا الہ۔ کہنے لگے لیکن ایک عمل، اسپیشل عمل بتاؤ کہ بس کرو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ پڑھیں گے ہم لوگ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کر لو؟ تہجد کی نماز پڑھ لو، اور تہجد کی نماز اللہ کی قسم بہت پیاری نماز ہے۔
ہم جیسا کوئی نالائق بھی تہجد کی نماز میں اٹھتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے لو لگ جاتی ہے، تو اللہ کی قسم یہ صحابہ کرام کی تہجد کی نماز کیسی ہوگی؟ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھو، اور جو تہجد کی نماز پڑھے اللہ فرماتا ایسی جنت دوں گا، تیری آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں رات کو تہجد میں اٹھے، کبھی اللہ کے ڈر سے رونا شروع کرے، کبھی جنت کو مانگنے لگے، اللہ فرماتے ایسی جنت عطا کروں گا کہ جاؤ گے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤ، تہجد کی نماز ہے نا، ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہوئی؟ ہمارے نبی پر 6، ہمارے نبی پر 6۔ کون سی نماز؟ ہم پر نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ امت پر نہیں ورنہ بہت گنہگار ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نماز کو فرض کیا؟ تہجد۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے مجتبیٰ، ہم نے آپ پر تہجد کو فرض قرار دے دیا۔ تو خیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوڑھے میاں پہ آ جائے، انہوں نے کہا ایک ایسا اسپیشل عمل بتاؤ کہ کروں اور کہاں چلا جاؤں، اور کوئی حساب کتاب؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا پڑھنا؟ بولو نا، کیا پڑھنا؟ پڑھو گے؟ اس صحابی نے منع کر دیا۔ ہم تو ہاں بولتے ہیں، بہت ہمت والے، کم بخت 15 دن سے فجر نہیں پڑھا، میں ہاں بولتا تہجد پڑھوں گا۔ وہ صحابی نے منع کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تہجد پڑھو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول لا استطیع بہذا، نہیں ہوگا میرے سے، کیونکہ وہ زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ مسجد کے باہر نکلو تو وضو خانہ، نیچے بھی وضو خانہ، اوپر بھی وضو خانہ، اب وہاں تو معلوم نہیں کہاں جا کے پانی لینے کا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہو، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے، اب صبح صبح کہاں لوٹے میں پانی بھرنے جاؤں گا اور کہاں پانی لاؤں گا اور کہاں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اس لیے یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کوئی اور چیز بتاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہاں سب نے کہا کہ پڑھیں گے، اور صاف کہہ دیا، وہ سچے تھے۔ بولو صحابہ کرام سچے نے کہہ دیا لا استطیع بہذا، تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی اور کام بتاؤ۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اگر تم تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا عمل بتاتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ کہا اللہ کے رسول اسی لیے تو آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم زکوٰۃ تو دیتے ہو؟ بولو زکوٰۃ تو دیتے ہو، وہ تو ہے ایکسٹرا صدقہ خیرات، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار، یہاں مدینے میں بہت سے غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، لاچار ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، زکوٰۃ تو دیتے ہو مگر صدقہ دے دو، نہ خیرات دے دو، نہ اللہ واسطے دے دو، نہ نفل سمجھ کے دے دو، اور غریب مسکین بیوہ یتیم لاچار مجبور میں دے دو۔ اور یہ بھی تو بہت بڑا ثواب ہے کہ نہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو دل کھول کر مال استعمال کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی یعنی زکوٰۃ تو دیتا ہے، ایکسٹرا جو لوگوں کی مدد کرتا نا، اللہ فرماتا جو ولی کا مقام قیامت میں ہوگا تیرا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ بولو کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ 3 پارے میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں جو رات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو دن میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کبھی اوپن ہو کر سارا مال دے، کبھی چھپ کے اپنا مال دے، اللہ فرماتے نہ قیامت میں کوئی غم ہوگا نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جو قیامت میں ولیوں کو ملنے والا، صدقہ اور خیرات والے کو بھی میں عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کریں گے صدقہ خیرات؟
انہوں نے منع کر دیا. وہ صحابی نے کہا نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں, اللہ نے مال دیا ہے. کہا زکوٰۃ تو دیتا ہوں میں. تو ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو, کچھ صدقہ خیرات؟ کہا لا استطیع بہذا, جی نہیں چاہتا دینے کا. ہم میں سے کوئی ایسا بولے؟ حالانکہ کتنے سال کی زکوٰۃ باقی ہوگی, اور ابھی میں پوچھوں گا صدقہ خیرات دے گا؟ ہاں مولانا دوں گا نا. تو زکوٰۃ کون ہمارا باپ دے گا؟ وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے. ہاں کہا اللہ کے رسول بولو یہ بھی, ارے تہجد بھی نہیں اور یہ صدقہ خیرات بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا؟ کہا آپ بتاؤ نا, کوئی عمل بتاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤ. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل تو بتائے. کہا اللہ کے رسول کچھ اچھا عمل بتا دو نا. ہمارے نبی نے فرمایا چلو ایک عمل بتاتا ہوں جس میں جان کو بھی تکلیف نہیں اور مال کو بھی تکلیف نہیں. تہجد میں تو جان کو تکلیف تھی کہ صبح صبح اٹھانے کا, اور صدقہ خیرات میں مال کو تکلیف ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے, اور وہ عمل یہ ہے کہ نہ جان کی تکلیف نہ مال کی تکلیف. تو وہ بوڑھے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, بتاؤ نا ایسا کون سا عمل ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب خالی وقت ملے, دن میں, رات میں, دوپہر میں, شام میں, جب خالی وقت ملے اللہ 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 کرتے رہنا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ تو بہت آسان ہے, جب بھی ہم خالی وقت ہو تو کیا کرنے کا؟ اللہ 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 بولو, ہے نا. اور اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں جو خالی وقت میں اللہ اللہ کرے. کریں گے بولو, کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ 24 گھنٹے تعریف کس کی؟ ساتھ میں پڑھو نا, ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. پورا مجمع بولے نا, صبح میں کس کا نام؟ اللہ. دوپہر میں کس کا نام؟ اللہ. شام میں کس کی تعریف؟ بولو اللہ. رات کے سناٹے میں بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ وہ صحابی یوں لکڑی لے کر کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول ہو گیا. اب جب بھی خالی وقت ملے گا میں بوڑھا آدمی اللہ اللہ اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر تو پکا تو میری بات بھی پکی, جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے, کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب کرتے اور خالی وقت میں اللہ اللہ کرے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں. ہمارے نبی نے فرمایا عمر اللہ کی قسم یہ نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو خالی وقت میں اللہ اللہ کرے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ ہے اللہ. خالی وقت میں کس کا نام؟ ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بھائی میں کوئی تمہارا نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں, ہے کر کے میرا منہ دیکھ رہے ہو, ٹائم ادھر جا رہا ہے, بولو نا اللہ سے ڈر لگتا. عجیب بات. کیا نام آپ؟ امتیاز بھائی آپ بہت پیارے ہیں, اللہ آپ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرماوے. لیکن یہ مجمع ایسا ہے نا, ابھی کوئی دنیا کی بات ہوتی نا ایسا ہنس ہنس کے ہاں ہاں کرتے. جب یہاں سوال آ رہا ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے, آپ کو معلوم ہے امتیاز بھائی قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا, من الجنتی والناس پر ختم ہوتا. پورے قرآن میں 40 مرتبہ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو. وہی سوال میں نے پوچھا اللہ سے ڈر لگتا, تو ایسا بیٹھے جیسا کوئی جواب ہی دینے کو تیار نہیں. کیا میں عورتوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں؟ آواز پڑتا ہے. اور کہتے ہیں نا امتیاز بھائی ایک تھا, کون ہوگا کیا معلوم بھائی میرے کو, کوئی ہوگا بھائی, وہ تہجد میں دعا مانگے. مولانا ایوب صاحب ہوتا, ایک تھا تہجد میں دعا مانگے. کیا دعا مانگے معلوم؟ اللہ 10,000 روپے دینا, ایک کم تو واپس, ایک زیادہ تو. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کو تہجد میں اللہ اللہ دیکھیے کتنا ہنستا ہے. تو مانگتا ہے کیا؟ وہ ایسا تہجد میں مانگے اللہ 10,000 روپیہ دینا, اللہ 10,000 روپیہ دینا, اور ساتھ میں کنڈیشن بھی رکھے اللہ اگر 1 روپیہ بھی کم ہوگا تو ریٹرن, 1 روپیہ زیادہ ہوگا تو بھی ریٹرن. اب کوئی
کوئی پڑوس میں تھا، سوچے کہ روز اللہ کو کہتا ہے کہ 10,000 روپیہ دینا اور ایک کم آوے تو بھی ریٹرن، ایک زیادہ ہوئے تو بھی ریٹرن، کہا چلو اس کا ایگزام لے لے وے. اس نے 9,990 روپے رکھے. کتنا کم کیا؟ 10 روپیہ. کتنا کم کیا؟ اور ایک رومال میں باندھا اور اس کے اوپر وہ جو تہجد میں جیسے مانگتا تھا نا وہاں کھڑکی میں سے ڈالا. اب یہ مانگ رہا تھا اللہ 10,000 روپیہ دے دے، ایک کم ہوگا تو بھی ریٹرن، ایک زیادہ ہوگا تو بھی ریٹرن. دھاڑ اس کا آیا. ہاں کہا اللہ نے سن لی. تہجد میں مانگا، سن لی. اس کو کھولا تو 9,990. کتنا کم؟ سوچا کہ نہیں میری مسٹیک ہو رہی ہے، تیرے جیسا پکا ہوئے گا. دوسری مرتبہ پھر گنا، پھر 9,990. کم ہے تو ریٹرن ہی کرنے کا نا. تیسری مرتبہ پھر گنا 9,900. وہ پڑوس والا دیکھ کے اتنا ہنسے کہ ابھی واپس پورا ٹھیلا واپس پھینک دے گا، پورا ٹھیلا پھینک دے گا. وہ ٹھیلا ویلا پھینکا نہیں. اللہ تیرا بہت احسان، اللہ بہت احسان، تو نے پیسے دے دیا اللہ. لیکن اللہ اتنا معلوم ہو گیا کہ اللہ حساب میں بہت پکے ہیں. 10 روپیہ رومال کا بھی کاٹ لیا، لے کے چلا. ہو گیا موڈ فریش ہو گیا آپ کا. ہاں یہ آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے کیوں سنا ہے نا، توا گرم کیا، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. خالی وقت ملے کس کا نام؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھڑے ہو تو بھی میرا نام، بولو سبحان اللہ. بیٹھے ہو تو بھی میرا نام، لیٹے ہو تو بھی میرا نام. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، پورا مجمع بولے جب کھڑے ہو تو کس کا نام؟ بولو اللہ. بیٹھے ہو تو کس کا نام؟ اللہ. لیٹے ہو تو کس کا نام؟ اللہ. آسمان بنانے والا کون؟ اللہ. زمین بنانے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اسی سے ڈرنا چاہیے نا. ارے ہاں بولو نا. ڈرتے ہیں پھر وہاں پہ آخر رک گئے. بھائی ڈرتے تو ہاں بولو نا. اور ڈرنا بھی صحیح میں. اللہ سے ڈرنے کے میں صرف ہے نا 35 فائدے. کتنے فائدے جو قرآن میں ہو؟ 35 نہیں بتاؤں گا، بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. صرف 2 فائدے بتاؤں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ڈر نہ میرا بندہ ڈر. تو چاہے گا نہیں چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. چاہے گا نہیں چاہے گا موت کے وقت کلمہ پڑھو نا میرے ساتھ میں. 4 پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. ہم نے پوچھا اللہ ڈرے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا میرا وعدہ ہے موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کروں گا. اور جب موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو اللہ سے ڈریں گے تو پہلا فائدہ موت کے وقت کیا ملے گا؟ اور خالی وقت میں کس کا نام لینے کا؟ میں نے تو ایک فائدہ بتایا، ایک اور فائدہ بھی ہے. ڈریں گے اللہ سے؟ آپ تو ہاں ہی بول چکے ہو نا. ڈرتے نا اللہ سے، بہت بڑا فائدہ ہے. ڈریں گے کیا ملے گا؟ چاہیے ہاں یا نہ بولو. چاہیے نہیں چاہیے تو بیٹھا ہوں. میرے کو کوئی ابھی بولے گا لو مولانا مسجد میں بیٹھ کے پیسے کی بات کرتے. اللہ فرماتے میرے سے ڈر، تیری سب مصیبت دور کروں گا اور اتنا چھپر پھاڑ کے دوں گا پیسہ کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تو نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ کہتے بھروسہ تو کر کے دیکھ، تیرے ہر نہ ہونے والے کام کو میں انجام تک پہنچا دوں گا. تو یہ تو چاہیے نا سب کو. بھئی اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر
میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، ساری مصیبتوں کو دور کروں گا، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اے میرا بندہ زمین پر مجھ پر بھروسہ کرتا جائے گا، آسمانوں پر تیرے سارے کاموں کو بناتا جاؤں گا۔ اب میرے کو بولیں گے تو بہت اچھا لگے گا، اچھے دن چاہیے نا ہم کو۔ کتنے کام کرنے کے؟ دو۔ پہلا کام لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اور سچ بتاؤ اللہ کے سامنے ہماری کچھ چلے؟ اللہ خود کہتے، اللہ خود فرماتے اے میرا بندہ، اے میرا بندہ تیری طاقت ہو تو زمین بنا دے نا۔ ہے کوئی یہاں اون میں زمین بنانے والا؟ زمین میں لڑنے والے بہت ہوں گے، یہ پلاٹ میرا، یہ پلاٹ تیرا، اور سگے بھائی کے لیے چھرا بھی سامنے اٹھا لیا، لیکن زمین کوئی بنا سکتا نہیں۔ اللہ کہتے زمین نہیں بنا تو آسمان بنا، اور کہتا اللہ جہاں رہتا ہوں وہ نہیں بنا سکتا تو جہاں نہیں رہتا وہ کیسے بناؤں گا؟ بولو نا یہ سب ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا ابھی کتنے بجے؟ دیکھو برابر دیکھو کتنے بجے، سب بولو نا بھائی، گھڑی تو آتی نا دیکھنے، کتنے بجے؟ 9۔ ہاں 9، رات کے 9 کہ دن کے 9؟ اب کوئی بولے نا میرے کو دن کے چاہیے، اب بھی چاہیے مولانا، آپ کو چاہیے تو 10 کروڑ لے لو، 10 کھوکے، کھوکے بولتے ہیں نا، لے لو، لیکن میرے کو دن کا 9 چاہیے۔ مولانا کہے گا تو 20 لے لے، میرے کو تو کر کے بتا دے نا۔ اللہ فرماتے رات اور دن کو گھمانا میرا ہی کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ، یہ رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی برسانے والا کون؟ خالی وقت ہوئے تو کس کو یاد کرنے کا؟ سب وہی تو کرتے ہیں، ہم سے تو کچھ ہوتا؟ ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، کون بلواتا ہے؟ اللہ۔ یہ ہم ہنستے، ہنساتا کون ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر اللہ یہ 2 ہونٹ نہیں بناتا اور ہماری بتی سی دکھتی، کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا اور کوئی جنات کو بھی نہیں ڈھونڈتا، بولے یہی پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتے کیسے میں نے ہونٹوں کو دے کر تیرے دانتوں کو چھپا دیا، زبان دے کر تجھے بلوا دیا، اللہ فرماتے آنکھیں دے کر دکھا دیا، اللہ فرماتے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ چلو پہلی بات پر آ جاؤ، اچھے دن آئیں گے، پہلا کام یقین، لا الہ۔ اور کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ، اور ڈرتے ہیں اللہ، اور آگے ڈریں گے، ڈرتے اللہ سے۔ خالی وقت میں ہماری زبان پر اللہ ہوتا ہے؟ ابھی ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھو موبائل میں کیا ہے، کوئی خالی وقت میں اللہ اللہ نہیں کرتا، موبائل۔ ہمارا جوان، ہمارا بچہ، ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، بڈھے بھی، ایک تو آنکھوں کا ٹھکانا نہیں، بڈھا کمبا، پورا دن موبائل۔ مولانا ایوب صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں نا، اس میں سے 99% رات کو 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک موبائل، اور اس میں ننگی عورت کو دیکھتے ہیں، ننگے مرد کو دیکھتے ہیں، اور رات کو جب 2:30-3 بجیں گے نا کہ وہ موبائل کو چارج میں ڈالے گا۔ اب جو رات کو 3 بجے سوئے گا فجر کی نماز کب پڑھے گا؟ کب پڑھے گا فجر کی نماز؟ زنا ہوتا ہے، بولتے جانا آپ لوگ، زنا ہوتا ہے موبائل میں، چوری ہوتی ہے موبائل میں، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، گیم کھیلی جاتی ہے موبائل میں، PUBG کھیلا جاتا ہے موبائل میں، سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے موبائل میں۔ میرے دوستوں معاف کرنا، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے
تو اس کی وجہ بھی موبائل. جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل, الزام لگایا جاتا ہے موبائل, ہزاروں پہ تہمتیں لگائی جاتی ہے موبائل. ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا فیس بک ناپاک, ہمارا اسٹیٹس ناپاک. اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ موبائل ہمارے جوانوں کو جنت میں جانے نہیں دے گا. جس کو دیکھو موبائل پر بزی ہے. جہاں خالی وقت چھوڑو. ابھی یہ بیان کر رہا ہوں نا میں کون, بلکہ میں نے تو جمعہ میں بھی دیکھا, جمعہ کا جیسا خطبہ ہو گیا, نماز ہو گئی, وہ امام صاحب نے دعا مانگ لی, چلو کسی نے سنت پڑھا نہیں پڑھا, ابھی تو مسجد کے گیٹ کے باہر بھی نہیں نکلا. ابھی تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسجد سے نکلے تو طریقہ کیا ہے, مسجد میں آوے تو سنت طریقہ کیا, کچھ نہیں. جہاں مسجد کا دروازہ آیا یوں جیب میں ہاتھ ڈالا, کیا کر رہا ہے, کیا نکلے گا, ابھی جمعہ پڑھا, ابھی اللہ کے سامنے سجدہ کیا, ابھی اللہ کے سامنے رکوع کیا, اور جمعہ کی نماز سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں. وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا, ابھی تو مسجد کی سیڑھی بھی نہیں اترا, موبائل ہاتھ میں, اور کیا کرے گا, یوں دیکھے گا. کسی کا فون آیا کہ نہیں آیا, کیوں, اتنی دیر میں کروڑوں کی رولنگ ہونے والی تھی. اور اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا تو اس کو پنچات کے خود فون کرے گا, اور فون کر کے کیا بولے گا, السلام علیکم, اور جمعہ پڑھ لیا. تو پڑھنا تھا نا, اس میں کیا کیا, پڑھ لیا. تو اگر اتنی دیر باہر آ کر یہ کہتا, اللہ تو نے مجھے جمعہ کی توفیق دی, اور 3 بار رو کر کہتا, اللہ تو کتنا پیارا, اللہ تو کتنا پیارا, اللہ تو کتنا پیارا. سچ بتاؤ, یہاں جمعہ کی نماز ہوتی, وہاں مغفرت کا اعلان ہو جاتا. ہم کو کون سا اللہ کا ڈر, کون ڈرتا اللہ سے. اور پھر کیا کہتا, اچھے دن نہیں آئے, لاک ڈاؤن آیا, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا, میں قرضے میں ڈوب گیا, میرا وہ آدمی پیسہ نہیں دیتا, وہ آدمی میرا پیسہ نہیں دیتا, میرا دھندا نہیں چلتا, میرا کاروبار نہیں چلتا, میری بیوی میری بات نہیں مانتی, میرا بیٹا نالائق ہو گیا. ارے میرے پیارو, سچ بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے ڈرے ہوتے تو ساری مخلوق ہم سے ڈری ہوتی. یہ کون سا اللہ کا ڈر. یہاں کتنے بیٹھے, کیوں آئے, ابھی کیوں آئے, مولانا ایوب کیوں آئے معلوم, قاری احمد علی کا بیان, بہت چلائے گا, چلو چلو. 2-4 دوستوں کو بھی کہا چلو. اور فجر کی نماز کون پڑھے گا. یہاں بہت سارے بیٹھے جنہوں نے 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی. کون سا اللہ کا ڈر بھائی, بتاؤ نا. ہمارے اچھے دن کیوں نہیں آتے, ہم کیوں لوگوں کی غلامی کرتے ہیں, ہم کیوں لوگوں کی نوکری کرتے ہیں, ہم کیوں مجبور ہو گئے, ہم کیوں بے بس ہو گئے. ہمارے جان پر حملہ, ہمارے مال پر حملہ, ہماری عزتوں پر حملہ, ہمارے اچھے دن اور اچھی راتیں اللہ کی قسم اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. آج کون کون تیار ہوتا ہے بھائی اچھے دن لانے انشاءاللہ, آئے اتنے دور سے مسافر بن کر آئے ہیں, بھائی اچھے دن لائیں گے نا انشاءاللہ. تو پہلا کام آج سے طے کرو, کس سے ڈریں گے, ذرا ساتھ میں بولو نا, کس سے ڈریں گے, اللہ سے ڈریں گے. اور آپ کو ایک عجیب بات سناؤں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے اس کو کیا ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اولى الناس بی المتقون ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت, ہمارے نبی فرماتے قیامت کے میدان میں محمد آپ کے ساتھ میں ہوگا, بولو سبحان اللہ. حشر کے میدان میں محمد آپ کے ساتھ ہوگا, نشر کے میدان میں محمد آپ کے ساتھ ہوگا, میزان کے وقت, ترازو کے وقت محمد آپ کے ساتھ میں ہوگا, پل صراط پر محمد آپ کے ساتھ میں ہوگا. بلکہ ہمارے نبی فرماتے قیامت میں تیری قبر سے اٹھے گا, اللہ کی قسم تیرا ہاتھ نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا, لیکن ایک کنڈیشن ہوگی, اللہ کا ڈر. اللہ کا, اور اللہ کا ڈر اس کو عربی میں کہتے ہیں تقوی. عربی میں کیا کہتے ہیں, آدمی گھبرا جاتا کہ تقوی کیا ہے, کیا یہ تقوی بہت آسان ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقوی بہت آسان ہے, سامنے گناہ, بولو ہمارے سامنے ہے, گناہ ہے ہمارے سامنے اور ہم کر سکتے, ہمیں کوئی روکنے والا پھر نہیں, بولو نا ہمیں کوئی روکنے والا. جیسے ہم نے ہمارا موبائل کھولا اور ہم موبائل میں اس فائل پر چلے گئے جو فائل میں سوائے ننگے پڑنے کے کچھ نہیں, اور ہم تو اپنے کمرے میں ہے, ہماری ماں کو بھی نہیں معلوم, ہمارے ابا کو بھی نہیں معلوم, ہمارے بڑے بھائی کو بھی نہیں معلوم, کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اس نے موبائل اٹھایا, وہ گندی فائل کھولا, پھر خیال آیا نہیں میرے اللہ نے منع کیا, میرے مدینے والے نبی نے منع کیا, اس نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا. اللہ فرماتے تو نے ایک گناہ کو دبایا, ہم نے تیرے پاؤں کو جنت میں پہنچا دیا. یہ ہے تقوی. باہر نکلے, عورت نظر آئی,
ہاں اب کیا کریں؟ ہاں کیونکہ دیکھے گا، کیونکہ وہ عورت پردے میں تو ہے نہیں تو دیکھے گا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں دیکھوں گا مجھے کوئی نہیں روکے گا. بھائی کوئی روکے گا؟ ہم ابھی باہر جائے کوئی عورت نظر ہے ہم دیکھیں تو کوئی روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا. لیکن اس نے گردن جھکا دی اور صرف دل میں سوچا اللہ میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ تو نے حرام کیا ہے نا، نبی نے منع کیا ہے نا. اگر میرے مدینے والے کے پاس میرا نام ہے اعمال کھولے گا، میرا نام لیا جائے گا تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. بس اس لیے میں گردن جھکاتا ہوں. گردن جھکنے میں دیر ہوگی مگر جنت کے فیصلے ہونے میں دیر نہیں ہوگی. سب سے بڑی چیز میرے پیارو لا الہ الا اللہ. کس سے ڈرنا؟ ساتھ میں بولو نا، آج سے وعدہ کرو بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے، اللہ کتنی مرتبہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، جنت تیرا ٹھکانہ ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، جنت تیرا ٹھکانہ ہوگا. اور آج صحیح میں کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ موبائل نے ہم کو برباد کیا ہے. یہ موبائل نے نہ باپ کو باپ کا مقام دیا، نہ بیٹے کو بیٹے کا مقام دیا، نہ ماں کو ماں کا مقام دیا. آج ماں چلاتی او بیٹا او بیٹا موبائل میں. ہاں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی روئے تھے کہ نہیں روئے تھے؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے. عشاء کی نماز کھڑی نہیں ہو رہی ہے، عشاء کا وقت ہو گیا. اس زمانے میں ایسی گھڑی نہیں ہوتی تھی کہ امام کا وقت طے ہو اور اگر دیر میں آوے تو متولی تشریح تو لال لال ہو جاوے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب تھوڑا لیٹ ہوئے نا تو سب لوگ ارے کیا ہوا بھائی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے. اور جو اللہ کے گھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھے، ہمارے نبی فرماتے جب تک بیٹھا رہے گا جنت کے پھلوں کو کھاتا رہے گا. بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یا ماں بلا رہی ہے، یہ موبائل پر اتنا بیزی ہے کہ ماں کو اشارہ کرتا ہے. اور ہمارے نبی عشاء کی نماز یعنی صحابہ جمع ہو گئے اور عشاء کا وقت ہو گیا، لیکن ہمارے نبی روئے جا رہے. کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے نبی کو کہے کہ عشاء کی نماز پڑھاؤ، بھوک لگی ہے ہم کو گڑ جانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے سے آئے اور ہمارے نبی کے یوں ہاتھ رکھا، کہا اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھا لینا. سارے صحابہ انتظار کر رہے. ہمارے نبی نے یوں ابو بکر کو دیکھا، داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ تو رو رہے، کیا ہوا؟ فرمایا لیت امی حیہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں میرے پیارو لیت امی حیہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی نے جو آگے باتیں بتائی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کھڑا ہو جاتا، میں عشاء کی نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتا. اور کئی کھڑکی میں سے میری ماں کی آواز آتی محمد محمد محمد. اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کی بات پر چلا جاتا. تو شریعت میں تو یہ قانون آیا کہ ماں کی آواز آئے تو نماز توڑ دے. یہاں ماں کی آواز پر موبائل توڑنا تو دور کی بات، ماں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. اور پھر کہتا میں اللہ سے ڈرتا. کائے کا اللہ کا ڈر؟ اور رات کو جو موبائل میں ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہو، ننگا مرد ننگی، اور کیا مزہ آتا اس میں. ہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ ننگی عورت نہ ہوتی، وہ ہماری بہن ہوتی، وہ ہماری ماں ہوتی، وہ ہماری بیٹی ہوتی، وہ ہماری بیوی ہوتی. آپ دیکھتے آدھا گھنٹہ دیکھتے. کیا میرے پیارو، ہم کو ہمارے نبی نے یہ سب سکھایا، یہ سکھایا ہم کو. ایک کو تو میں نے دیکھا امتیاز بھائی، ایک کو میں نے دیکھا، میں تو رات کو دیر میں آیا تو میں نے ایک کو دیکھا موبائل میں یوں تھا، اور معلوم نہیں کیا کرتا تھا، یوں کیا پھر یوں کرتا، یوں پھر کچھ یوں کیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا، ادھر ہاتھ بھی ایسا کرتا ہے. اور میں اس کے قریب آیا، میں نے کیا تو کہا مولانا 10,000 پوائنٹ ملی. 10,000 میں صحیح میں سمجھا 10,000 روپیے. میں نے کہا میرے کو بھی سکھانا ہے، بیٹھے بیٹھے مل جانے تو کیا جاتا ہے بھائی. تو کہتا نا روپیے نہیں ملے. میں نے کہا پھر کیا؟ تو کہا نہیں 10,000 پوائنٹ. میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا دنیا ملی؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا آخرت ملی؟ تو کہا نہیں. تو میں نے اس کی بوچھی پہ مارا، کم بخت پاؤلی، تیرے سے بڑھ کر پاؤلا میں نے نہیں دیکھا. جب کچھ ملا نہیں تو پھر 10,000 کا کو 10 کروڑ لکھ، 20 کروڑ لکھ، جب ملنا ہی نہیں ہے تو. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ موبائل پہ بہت بیزی رہتے ہیں نا رات کو، واٹس ایپ پہ نہ پب جی پہ، ان لوگوں کو پاگل خانے میں جانا چاہیے. کیونکہ یہ پاؤلی نہیں ہے، پاؤلا ہے.
اور آپ ناراض ہوتے ہو تو ہو جانا، میرے اوپر آبجیکشن اٹھانا مت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے 17ویں پارے میں فرمایا ایسا کام کرے دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں، اللہ فرماتا کھلم کھلا پاگل۔ اس لیے میں نے پاؤلی نہیں کہا، کیا کہا؟ پاولا، کھلم کھلا پاگل۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ فرماتے میرا بندہ بندی تو نے ایسا کام کیا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اللہ فرماتے اس سے بڑا پاگل اور نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ چلو میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اچھے دن کب آئیں گے؟ اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ اللہ کا ڈر۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ پٹافٹ ہاں اب ہاتھ اوپر کرے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ۔ اے سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں؟ آواز سے بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی کہ 1,24,000 کم زیادہ نبی آئے، 2,24,000 کم زیادہ نبی آئے، یا 25,000 نبی آئے، یا 64,000 نبی آئے، الگ الگ حدیثیں میں نے آپ کو بتائی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے کہ جب بات کرتے تھے اللہ فرماتے تھے زبان آپ کی ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی 40ویں سال کی عمر میں نبوت پر آئے، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا، 23 سال میں جو بولے صرف زبان آپ کی تھی، کلام۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ کہتا جا، بولتا جا، فرماتا جا، زبان تیری ہوگی۔ بولو زبان، کلام۔ اس لیے ہمارے نبی نے جو کہا سب صحیح۔ بولو نا جو کہا وہ۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین، توکل، بھروسہ۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی کو پوچھا، کن کو؟ نے نام سنا نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کو کسی نے پوچھا جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ امیر المومنین، کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی، میں اگر آپ کو پوچھوں تو کہہ رہے ہیں کر کے ہنستا کہ گئی اس کے بعد سے لڑائی کی رات آئی ہے بھائی، زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا، حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے، بولو میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے، اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو۔ وہ آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں، حضرت علی بھی کمرے میں، بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں، یعنی کمرے کے اندر 2، ساتھ میں بولو کمرے کے اندر 2 اور باہر 100، کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی 25 آگے، 25 پیچھے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، اور یہ 100 کے 100 جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا، بولو سیدھا۔ ابو جہل نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو؟ تو زمین پہ پلاننگ کرتا، ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے۔ بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ہاں تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100۔ تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے تو حضرت علی نے روکا، کہا اللہ کے رسول مت جاؤ، باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہے، بہت ماریں گے، میرے نبی آپ مت جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر، اللہ سب کو اندھا بنا دے گا، بولو سبحان اللہ، اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر۔ حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی، غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے، اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے۔
جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے. حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا, ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی, میں بستر پر سویا, میں نے چادر بھی سر پہ رکھا, لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے. لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا. بولا اللہ نے سب کو, اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا. ہمارے نبی چلے گئے. اب اکیلے کمرے میں کون, ساتھ میں بولنا اکیلے کمرے میں کون. اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کب سے اندر ہے, باہر ہی نہیں آ رہے. اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چپ چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بس وہ ہمارے نبی, بھائی کوئی پرابلم ہے؟ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی. مکرم سامعین, میرا چینل فیضان فاروق بھائی سائیکل والے, جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو تقریباً 1.5 سال سے جاری و ساری ہے, جس پر میں مشہور علماء کرام کے بیانات, قرات اور نعت پاک اپلوڈ کرتا ہوں. آپ لوگوں سے مزید گزارش ہے آپ اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اس سے میرا موٹیویشن بڑھتا ہے اور مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میرے اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. مکرم سامعین, معزز ناظرین, جو حضرات اپنے ایڈورٹائزمنٹ, بیانات, قرات اور نعت پاک کی ویڈیوز میرے چینل کے ذریعے اپلوڈ کرنا چاہتا ہو وہ میرے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کریں. موبائل نمبر آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. مزید آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کی پے ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ نیچے دیے گئے جوائن بٹن کو دبائیں, اس سے آپ کو پے ممبرشپ مل جائے گی تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو اور دارین کی سعادت آپ کو بھی نصیب ہو اور میرے لیے کام کرنا مزید آسان ہو جائے. مکرم سامعین, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے, سعادتیں عطا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.